اللہ اللہ، یہ کوڈلے بند کر کے بالکل سادہ کر دیں. شاباش، جیتے رہیں. اب آواز دیں تھوڑی. ایک مہربانی فرمائیں، ننے منے بچے ذرا پیچھے کر دیں اور سیانے سیانے قرآن حکیم کے قریب آ جائیں. جس کے دل میں قرآن پاک کی جتنی محبت ہے وہ قرآن پاک کے قریب آ جائیں. جناب قریب آ جائیں، سلامت رہیں. جو جوان اٹھ کے آ رہے ہیں، اللہ حضور کا صدقہ ان کے رزق میں برکت ہو. جو جوان آگے آ رہے ہیں، اللہ انہیں بار بار مدینہ دکھائے. آ جائیں آ جائیں جی، قریب آ جائیں. آ جائیں آ جائیں، بالکل منظم طریقے سے قریب آئیں. آ جائیں آ جائیں، جیتے رہیں جیتے رہیں. عمر دراز ہو، سلامت رہیں. الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض، والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے. زہراء بدعۃ نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جناب درود پڑھیں جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و. جی اس طرح نہ کریں، کافی دوست تشریف فرما ہیں، ہر بندہ درود پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. جسے جو درود آتا ہے ذرا بلند آواز سے پڑھ لو جی. الصلاۃ والسلام علیکہ. بڑی محبت کے ساتھ میرے ان بچوں نے آج کا یہ وقت لیا. اللہ ان دوستوں کی عمر دراز فرمائے، ان کے رزق میں ڈھیروں برکتیں آ جائیں. کیا خوبصورت نکابت آپ سن رہے تھے.
نہایت علمی خطابت حضرت فرماتے ہیں، نکابت فرماتے ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ بڑے آسن انداز سے آپ نے نعت خوانی کا استسماع کیا، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ دیکھیں میں بالکل لمبی اور چوڑی خطیب اور خطابت نہیں کروں گا، بالکل مختصر سی حاضری مقصود ہے، کیونکہ آگے بھی شیڈول ہے آپ کا نعت خوانی کا۔ آپ جاگ رہے ہیں جی؟ سورہ، ایک بات یاد رکھیں، اس محفل کا کوئی مقصد ضرور ہے، بغیر مقصد کے کوئی بھی کام اہل سنت میں نہیں ہوتا۔ اہل سنت میں ان محافلوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، سب سے پہلے تو لوگوں کے دلوں میں حضور کی عشق کی شمع روشن ہو جائے، اور پھر سیرت مصطفیٰ کے کچھ پہلو سامنے آئیں تاکہ ہم وہ پہلو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنی زندگی میں ہدایت لے آئیں تاکہ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ ان پہلو کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ آداب ہوتے ہیں محافل کے، جب قرآن حکیم کھل جائے تو جوانوں کو چاہیے گھٹنے نیچے کر کے بیٹھیں، بزرگ جیسے مرضی بیٹھ سکتے ہیں، بیمار جیسے مرضی بیٹھ سکتے ہیں، جو بہت بیمار ہیں وہ تو لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن نوجوان جو تندرست ہیں، جنہیں کوئی مرض نہیں اور اللہ ہر قسم کی مرض سے محفوظ رکھے، انہیں چاہیے کہ باادب طریقے سے اب قرآن سنیں۔ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نالائق قرآن حکیم کا ایک سب سے چھوٹا طالب علم ہے، اور قرآن کا پیغام پورے پاکستان نہیں پوری دنیا تک پہنچانا آئینی ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بائیں طرف ایک خوبصورت علمی شخصیت تشریف فرما ہے، اللہ حضرت کی عمر دراز ہو، آپ ان کی زیارت بھی کریں اور قرآن حکیم بھی سنیں۔ سورہ صف سے ایک آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ 61 نمبر سورہ ہے، 61 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 8 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں بات نور کی ہے، آیت کا نمبر 8 ہے، بات نور کی ہے۔ 8 بنتا ہی تب ہے جب دل کے کیلکولیٹر پہ 2 دفعہ 4 ہو، دل کے کیلکولیٹر پہ 2 دفعہ 4 ہو تو 8 بنتا ہے، 4 ہو تو نور کی سمجھ آتی ہے۔ بھائی اگر چاروں سے تعلق ہو تو نور کی سمجھ آئے گی، جناب اگر چاروں سے تعلق ہو تو نور کی سمجھ آئے گی۔ نور اس بندے پہ راضی ہے جس پہ چاروں راضی ہیں، اگر چاروں سے تعلق نہیں تو نور راضی نہیں۔ لکھو اپنے دلوں پہ، چوتھا بھی اس پہ راضی ہے جس پہ تینوں راضی ہیں۔ میں کوئی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں لکھو اپنے دلوں پہ، اس پہ چوتھا راضی ہے۔ ناراض ہوگا چوتھا جس نے پہلے کو ناراض کیا، ناراض ہوگا چوتھا جس نے دوسرے کو ناراض کیا، ناراض ہوگا چوتھا جس نے تیسرے کو ناراض کیا۔ تینوں کی غلامی کرتا رہے تو پھر چوتھا بھی راضی رہے گا۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ بس اس آیت کا ترجمہ لے اور میں آپ سے اجازت لے کے نکل جاؤں گا۔ یریدون کا معنی ہوتا ہے کافر کا یہ ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے جی؟ بھائی بیٹا بولو تھوڑا تھوڑا، کس کا ارادہ ہے؟ نہیں اس طرح نہ کریں، چھوٹے بچے نہ میرے ساتھ بولیں، چھوٹے بچے صرف سنیں، سیانے بندے قرآن پڑھیں۔ جی کافر کا ارادہ ہے، کس کا ارادہ ہے جی؟ یریدون کا معنی ہے کافر کا کل بھی یہی ارادہ تھا، کافر کا آج بھی یہی ارادہ ہے، اور کافر کا آنے والی کل میں بھی یہی ارادہ ہے۔ مولا یہ کافر کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمایا لیطفئوا نور اللہ، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، کافر اللہ کے نور کو، اللہ کے نور کو، اللہ کو نہیں، اللہ کو نہیں جی، اللہ کو نہیں۔ اچھا نہیں رکو، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ اللہ ہے، کتاب کتاب ہے، کتاب اللہ نہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ اللہ ہے، گھر گھر ہے، گھر اللہ نہیں۔
اسی طرح نور اللہ ہی، اللہ کا نور، اب میری طرف دیکھو گے تو بات کی سمجھ آئے گی، نور اللہ ہی، اللہ کا نور، اللہ اللہ ہے، نور نور ہے۔ بھائی بولو گے تو میں آگے چلوں گا نا۔ بھائی سائیوال والوں، کوئی نور ہے جسے کافر بجھانا چاہتا ہے، مولا کافر نے اس نور کو بجھانے کے لیے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے، کوئی سوٹا ہے، کوئی نیزہ ہے، کوئی بالا ہے، کوئی برچی ہے، کوئی تیر ہے، کوئی تلوار ہے۔ یہ کافر نور کس چیز سے بجھائے گا؟ اللہ فرمایا بی افواہہم، بی افواہہم، بی افواہہم، تکنا جی تکنا، بی افواہہم، اس کا معنی ہے کافر اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھائے گا۔ جیتے رہیں، آپ کی خیر ہو، منہ کی پھونک سے بجھائے گا، منہ کی پھونک سے۔ ادھر میری طرف تک ذرا، یہ کیا ہے جی؟ چپ بیٹھے ہیں جو بندے، انہیں نہیں پتا یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ جواب دو نا یار، کیا ہے؟ کون بجھائے گا جی؟ اچھا، پتہ چلا قرآن پڑھ کے یہ بات سمجھ آ گئی، کافر بھی سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی طاقت ہے۔ اچھا، اگر کافر کرے تو اس میں بڑی طاقت ہے، تو اگر غوث اعظم کریں؟ بھائی بولو، کوئی ماشاءاللہ، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی انشاءاللہ، تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہو نا جی۔ مولا اس کافر کے بجھانے سے یہ نور بجھ جائے گا۔ اللہ فرمایا واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، یہ کافر جتنی مرضی پھونکے مار لے، میرے نور کا بال بھی بانکا نہیں ہونا۔ مولا یہ کافر نور بجھائے گا اپنی منہ کی پھونک سے۔ اچھا، اگر آپ جاگ رہے ہو اور آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی، میری طرح لمبے لمبے آپ نے سفر نہیں کیے ہوئے اور ساری رات جاگ کے صبح یونیورسٹی اٹینڈ آپ نہیں کرتے، اور اگر آپ ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے پھونک سے سورہ سواد کی 12 آیتیں یاد آئی ہیں، اگر کہو تو میں پڑھوں؟ نہیں، ٹھنڈے سبحان اللہ میں مخدوم ثانی تو آیتیں ویسے ہی نہیں پڑھتا اگر بندے ٹھنڈے بیٹھے ہوں۔ اگر قرآن حکیم سے محبت ہے تو گج کے کہو سبحان اللہ۔ یہ پھونک سے مجھے ایویں 12 کو آیتیں یاد آئی ہیں۔ یہ سورہ صاد ہے، یہ 38 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 70 71 72 بیٹا انہیں خاموش کراؤ یار، انہیں خاموش کراؤ بیٹا، بولنا نہیں، چپ کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 اور 82 تک آیتیں ہیں۔ آپ استقبال کرو، میں تلاوت کروں۔ مولا حکم کر لو جی، پھونک سے مجھے یہ آیتیں یاد آئیں۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ فرمایا ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں۔ مولا یہ کون ہے؟ یہ سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ، اور یہ اس کی 31 نمبر آیت۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ملائکہ اگر کہو تو ہم زمین پہ خلیفہ بنائیں، خلیفہ۔ مولا یہ آدم علیہ السلام ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو مولا پھر آدم کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ نبی ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر نبی کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ انسان ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو انسان کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ بشر ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر بشر کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا تمہیں میرے کلام کی سمجھ نہیں آئی، ہم نے آدم کو خلیفہ اس لیے کہا تاکہ باشعور لوگ اس بات کو سمجھیں گے خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے۔ اور نا سائیوال والو، میں ابھی بھی سمجھا نہیں سکا، مولا یہ آدم کو خلیفہ کہا، اللہ فرمایا تاکہ سمجھو میرے کلام کو، اگر آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے تو اس خلیفے کا مرشد محمد پہلے موجود ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ گج کے سبحان اللہ کہو۔ مولا حکم کر، اللہ فرمائے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، جی کس چیز سے؟ بھائی آپ چپ رہو گے تو میں جلدی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کس چیز سے؟
कुरान नहीं पढ़ना तो और क्या पढ़ना है? मेहरबानी करो अपनी जुबानों पे कुरान लेके आओ। वो कौमें बर्बाद होती हैं जो कुरान से मुंह मोड़ती हैं। बेड़ा गर्क होता है अगर कुरान से मुंह मोड़ा। और वो कौमें कभी भी अल्लाह बर्बाद नहीं होने देता जिनके दिलों में भी कुरान है और जिनकी जुबानों पे भी कुरान है। भाई मैं जितनी देर बैठा मैंने सिर्फ कुरान ही आपके दरमियान में पढ़ना है। अच्छा जी, इज़काला रब्बुका लिल मला, वैसे भी ना, इधर तक को मेरी तरफ, वैसे भी मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जिस गुनाहगार की जुबान पे कुरान का एक हरफ आ गया, लफ्ज नहीं हरफ आ गया, 10 गुनाह मुआफ हो जाएंगे, 10 नेकियां अता हो जाएंगी। अच्छा अब पढ़ना मेरे साथ। अल्लाह फरमाए इज़काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। मलाइका जब हम मट्टी से बशर बनाए, जी किस चीज से? शाबाश, किस चीज से? क्या? कौन बशर? हजरत आदम, जीते रहे। कौन बशर? जी किस चीज के बने? जी बोलो यार, किस चीज के बने? हमारे क्या लगे? जीते रहे, सलामत रहे। देखा दुआ मिली है ना, सलामत रहे, सदा आबाद रहे। इसका मतलब है कुरान बता रहा है हमारे अब्बा बने मट्टी से। जी हमारे अब्बा किस चीज से बने? जनाब साडे अब्बा जी कादे बने ने? भाई बोलो ना यारा, साडे अब्बा कादे बने? लेकिन सुनना, दिस इज द रॉ मटीरियल ऑफ हजरत आदम, दिस इज बेसिक मटीरियल ऑफ हजरत आदम, दिस इज बेसिक मैन्युफैक्चरिंग मटीरियल ऑफ हजरत आदम, यानी मट्टी। रुकना रुकना, अब रुकना। हमारे अब्बा बने मट्टी के, मौला हमारा अब्बा मट्टी का बना तो हमें किस चीज से बनाया? रुको, ये सूरह दहर है, रुक के सुनो, 76 नंबर सूरह है और ये 8 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया दूसरी आयत है, अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। हमने तुम्हें पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। पता चला साईवाल वालों, कुरान बता रहा है हम बने पानी के, अब्बा बना मट्टी का, हमारा बेसिक मटीरियल पानी, हमारे बाप का बेसिक मटीरियल मट्टी। ये कुरान बता रहा है हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं, हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं, हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं, हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं। और जब हम अपने अब्बे जैसे नहीं, हम ज़हरा के अब्बे जैसे कैसे हो जाएंगे? भाई जिससे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। इज़काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। भाई बंदे पूछते हैं शरीफ मिलाद कहां पे लिखा हुआ है? भाई पूछते हैं ना? नहीं पूछते? आपके यहां नहीं पूछते? पूरी दुनिया में बंदे पूछते हैं जी मिलाद कहां पे लिखा हुआ है। तो गुस्सा ना करो, ऐसे बंदे को इल्म नहीं है कि मिलाद मौलूद से है, किसी के आने के जिक्र को मिलाद कहते हैं। एवं फिक्र नहीं करना। लो देखना, ये मिलाद हो रहा है और ये नबी का मिलाद पढ़ने लगा हूं और ये आदम नबी का मिलाद है। आदम आए तो कैसे आए मैं अभी पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरमाए इज़काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। मलाइका जब हम मट्टी से बशर बनाए, मलाइका जब हम नबी बनाए, मलाइका जब हम नबी बनाए। रुकना रुकना, आगे अल्लाह फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर हम उसे सजाएं। पहले बनाएं फिर सजाएं, पहले बनाएं किसे? नबी को। किसे? पता चला जहां पे नबी आ रहा हो सजावट जरूरी है। नहीं यार मैं कैसे आगे पढ़ूंगा जब आप ऐसे बैठे रहोगे मेरे सामने। जहां पे सवई तो हो, जहां पे नबी आए वहां पे सजावट जरूरी है। और साईवाल वालों, अगर आदम आ रहे हैं तो सजावट जरूरी है, अगर आदम आ रहे हैं तो सजावट जरूरी है। जहां पे आदम आ रहे हो अगर वहां पे सजावट जरूरी है तो जहां पे आदम के मुर्शिद मोहम्मद आ रहे हो। भाई जिसे समझ आ रही है वो तो मेरे साथ बोलो ना यारा। नहीं ऐसे ना करो यार, अपना ऊपर करो, गाज के कहो सुभान अल्लाह जरा। अल्लाह फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर हम उसे सजाएं। तो मौला फिर अल्लाह फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, फिर हम उसमें अपनी रूह फूंके, फिर हम उसमें अपनी रूह फूंके। किसमें? किसमें जी? भाई आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं चलूंगा आगे। किसमें? जीते रहे जनाबे आदम में। क्या? रूह किसकी? अपनी। किसकी? अल्लाह की। शाबाश,
اللہ کی روح آدم کے جسم میں، شرک تو نہیں ہوا بھائی، نہیں ہوا، بلکہ قرآن ہے۔ تو یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، اگر آدم کا جسم ہو، جسم آدم کا ہو اور اس میں روح اللہ کی ہو، شرک نہیں ہوتا۔ تو اگر جسم محمد کا ہو، اس میں نور اللہ کا ہو۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو نا۔ اوے کوئی مثل نہ جانی دی۔ اچھا نہیں، چلو رہنے دو، آگے چلتے ہیں، چھوڑو آگے چلتے ہیں۔ بھئی آپ ایسے کرو گے تو پھر تو کچھ چھوڑوں گا نا میں، نہیں ایسے نہیں، سبحان اللہ کہو گج کے۔ کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی۔ اوے کوئی مثل نہ اس ڈھولن دی تے چپ کر مہر علی ایتھے جان یوں بولن دی۔ ہاتھ گورے گورے نے، سبحان اللہ ہی کہہ لو۔ اوے ہاتھ گورے گورے نے، ہاں تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے۔ تے گل موتیاں دی کہانیاں، گل موتیاں دی کہانیاں، سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے، ساڈے دل دا چانیاں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو یارا۔ ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے، نالے چانن اکھیاں۔ تے کوئی ساوے ون مایا، اوے وچڑے مل پیندے، چل پاک پتن مایا۔ بھائی فرید کی نگری ہے نا، تو ہم تو نوکر ہے بابے فرید کے، جو بابے فرید کے غلام بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ یہ گن شکر کی نگری ہے نا، علاقہ فرید کا ہے، تو فرید میرے مرشد ہے نا۔ جی جی، ہم تو 9 نسلوں سے مرید ہیں بابے فرید کے۔ جی جی، میرے باپ، میرا دادا، میرا پردادا، میرا بڑا دادا، میرا ان سے بڑا دادا، پھر ان سے بڑے شاہ جی، ہم 9 نسلوں سے گن شکر کے مرید ہیں بھائی۔ جڑا فرید اب مرید بیٹھے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر ہم اسے سجائیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکے، اپنی روح پھونکے۔ کون پھونکے؟ اللہ۔ کس میں؟ آدم میں۔ کیا؟ روح کیا؟ پھونکے۔ اللہ فرمائے وَنَفَخْتُ، اس کا معنی ہوتا ہے ہم اس میں پھونکے، اللہ نے روح پھونکی۔ نہیں رکو، میں بھی سمجھاتا ہوں۔ میں حضرت کے پاس آیا، حضور ذرا پھونک ماریے۔ حضرت نے پتہ کیا کیا؟ کچھ پڑھا اور پھونک دیا۔ اے مولا پھونکتے ماری دیے پڑھ کے، سونے تو کی پڑھنا ہے؟ بولو گے تو آگے پڑھوں گا نا یارا، کہاں ٹھنڈے بندوں میں پھنس گیا ہوں میں؟ سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اے مولا پھونک تو مارتے ہیں پڑھ کے، اے مولا تو کیا پڑھتا ہے؟ اللہ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں رب ہو کے محمد تے درود بھیجنا وا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو یارا۔ بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے۔ اچھا نہیں، چلو آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ، آپ کا سبحان اللہ ٹھنڈا ہے تو مجھے آگے چلنا پڑ۔ نہیں اس طرح نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے۔ قسم خدا کی خدا نبی سے، نبی خدا سے جدا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہوئی نا، یہ سننے کا طریقہ ہے۔ قسم خدا کی مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا۔ بھائی رجب ہے نا، رجب معراج کا مہینہ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرا، مقام سدرا
پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے گج کے کہو سبحان اللہ. جی عرض تو میں یہ کر رہا ہوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. تو مولا پھر اللہ فرمائے ادھر روح پھونکنے کی دیر ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے جھک گئے. سارے جھک گئے. سارے جھک گئے. بیٹا سادہ کر دیں، سادہ کر دیں. سارے جھک گئے. بہت پیارا، خوبصورت، بہت اعلیٰ. بس اگر کوئی آئے تو پھر آپ یہ کو چلا سکتے ہیں، مگر نہ سادہ گفتگو میں سادہ، قرآن کی آیت صحیح پہنچے. بھائی سارے جھک گئے، ملائکہ جھک گئے. مولا پھر اللہ فرمائے الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں جھکا. مولا اسے کیا ہے؟ اللہ فرمائے دیکھنا دیکھنا پوچھتے ہیں. اللہ فرمائے قالا، اللہ نے فرمایا یا ابلیس ہو، اے ابلیس، ما منک ان تسجد لما خلقت بیدی، اوے جب سارے جھک گئے ہیں تمہیں کیا ہے، تو کیوں نہیں جھکا؟ قالا یا ابلیس ہو، قالا یا ابلیس ہو، قالا یا ابلیس ہو، 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 یا ابلیس ہو. نہیں جناب میں ایسے نہیں رکا، کچھ سمجھانے کے لیے رکا ہوں. یا ابلیس ہو، یا ابلیس ہو. ایک ہی پڑھنا پیا تے پڑھنا کدے چو پیا؟ قرآن ہے تے ہے کہ یہ قرآن دی آیت ہے تے آیت کی پہ آندی ہے یا ابلیس ہو. تے جے اے آیت کل مینوں باول نگر پڑھنی پہ گئی اوتھے کی پڑھاں گا؟ یا ابلیس ہو. تے جے اے آیت سندھ جا کے پڑھنی پہ گئی یا ابلیس ہو. تے جے اے آیت نماز پڑھنی پہ گئی یا ابلیس ہو. تے جے اے آیت جمعے پڑھنی پہ گئی یا ابلیس ہو. تے جے اے آیت ممبر تے پڑھنی پہ گئی یا ابلیس ہو. تے جے اے آیت ملکوں باہر جا کے پڑھنی پہ گئی. یہ دا مطلب ہے اے پلیت ہو کے ایتھے بھی آئے، اوتھے 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 بھی آئے. او اے سائی آل آلے ہو، او ساہی وال والو، اے پلیت ہو کے آئے تے محمد تے پاک نے. بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا میں ایک اور جملہ دیتا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. او یار اے پلیت ہو کے آئے تے علی تے پاک ہے. یار رجب کا مہینہ ہے جتے دل میں علی واسطے نے سبحان اللہ کہہ لو یارا. نہیں یار اس طرح نہ کرو، جس کے دل میں علی کی محبت ہے گاج کے کہو سبحان اللہ. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس جس نے محبت اپنی سے من کنتو کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی. اور جب مولا علی کا نام لیا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتے. دوبارہ جی دوبارہ سنائیں نعرہ، مجھے پھر سنا دو، نعرہ پھر سناؤ ذرا. آپ نعرہ لگا رہے تھے، دوبارہ سناؤ ذرا، دوبارہ سناؤ، نعرہ سناؤ تاکہ مجھے سمجھ آئے. کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں، سدا خوش رہیں. اچھا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے مولا علی بھی ایک حدیث یاد آئی ہے، میں پڑھ دوں جی؟ نہیں آپ کو ضرورت نہیں، واپس آ جاؤ. نہیں ضرورت نہیں نا جی. نہیں جس کے دل میں علی بستے ہیں سبحان اللہ کہو جلدی سے. لو ایک حدیث سنو، امام ترمذی فرماتی ہے، سننا امام ترمذی رقم تراز ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ تو، سیدہ فاطمہ جب بھی مصطفیٰ کی طرف جاتی، قام الیہ، حضور کھڑے ہو جاتے. نا سائی وال والو ذرا محسوس کرو، آیا کون ہے، کھڑا کون ہوا ہے، آیا کون ہے، کھڑا کون ہوا ہے. نہیں میں ابھی سمجھاتا ہوں، یہ میں حدیث سمجھاتا ہوں. ابھی ادھر دیکھو میری طرف، یہ میں بیٹھا ہوں، آج ہوں میں بیٹھا تے اچانک میرے پیر آ جن تے میں بیٹھا رہاں گا؟ شاباش جیتے رہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا میرے مرشد بیٹھے ہوں تے بابا فرید آ جن تے مرشد بیٹھے ہی رہن گے؟ نہیں کھڑے ہو جان گے. تے جے بابا فرید بیٹھے ہون محمد آ جان، نہیں بابا فرید بیٹھے ہون علی آ جان تے بابا فرید بیٹھے رہن گے؟ نہیں کھڑے ہو جان گے. اب سارے نبی بھی بیٹھے ہوں، مولا علی بھی بیٹھے ہوں، مصطفیٰ آ جائیں تو بیٹھے رہیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر مجھے کہنے دو نا، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے آنے پہ کائنات
ذات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کے جوڑوں کے تسمے سیدھے کرے اسے علی کہتے ہیں۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ ہی کہہ لو یارا۔ بھائی عرض تو یہ میں کر رہا ہوں، اذ قال ربک للملائکۃ، خطاب زیادہ نہیں ہو گیا؟ 1 منٹ 12 بجے میں نے خطاب شروع کیا ہے، 33 منٹ ہو گئے، 33 اور 7 منٹ اور ہیں، سبحان اللہ کہہ لو۔ 40 منٹ کا خطاب ہوتا ہے، معیاری ٹائم 40 منٹ۔ اذ قال 33 منٹ ہو گئے ہیں نا جی، تو 7 منٹ رہ گئے نا جی۔ بھائی مجھے ان کا پتہ چل گیا جو وہ کہہ رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اللہ فرمائے ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، فاذا سویتہ پھر ہم اسے سجائیں، ونفخت فیہ من روحی پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں۔ یہاں تک اگر قرآن سن لیا تو آگے پڑھیں۔ سارے جھک گئے الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا۔ قالا یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس، یا ہوتا ہے حاضر کے لیے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ اب حاضر یہ پتہ کیسے ہے؟ رکنا یہیں پہ رکو، یہ سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ ہے، اور یہ 16 نمبر آیت ہے۔ میں عرض کروں ذرا ابلیس کیسا حاضر ہے؟ کہو میں کروں عرض؟ مولا حکم کر۔ اللہ فرمائے یہ ایسا حاضر ہے، ایسا حاضر ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 16 نمبر آیت ہے۔ اس نے کہا اللہ ایک مہربانی کر، فرمایا کیا چاہیے؟ اس نے کہا اب ایک تھوڑی سی طاقت تو دینا، اسے طاقت ملی۔ اب اس نے طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ۔ اس نے کہا سما تکنا میرے تکنا، سما پھر لآتینہم من بین ایدیہم، ابلیس نے کہا اب میں جا رہا ہوں دنیا میں، اب میرے کارنامے یہ ہوں گے کہ میں تیرے بندے کے آگے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، جی پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں سے آؤں گا۔ اللہ نے جب آدم بنائے تو آدم کتنے تھے؟ ایک، شاباش۔ ابلیس کتنے تھے؟ بھائی بولو نا کتنے تھے؟ یار اب زیادہ ہو گیا، پہلے ایک ہی تھا، ایک ہی تھی یار، بولو میرے رل۔ اے شیطان کنے سن؟ ایک تے آدم ایک، اے ایک ہو کے آندہ ہے میں ایک ہوواں گا تے تیرے ٹیر بندے ہون گے، میں ایک تیرے ہر بندے دے گوں بھی آواں گا، میں ایک تیرے ہر بندے دے پچھوں بھی آواں گا، میں ایک تیرے ہر بندے دے سجیوں بھی آواں گا، میں ایک ہو کے تیرے ہر بندے دے کھبیوں بھی آواں گا۔ ایک کمال نہیں ہوگی مولانا؟ اے ایک ہو کے پلیت ہو کے تیرے آلے دوالے ہے، اے ایک ہو کے پلیت ہو کے، اے پلیت ہو کے، اے پلیت ہو کے ہے، اے پلیت ہو کے ہے۔ ہن میں نے جملہ کہن دے، اے پلیت ہو کے ہے تے محمد پاک ہو کے ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ بولتے آؤ تاکہ میں آگے چلوں، ہے نا جی؟ اس نے کہا ہوں میں جاؤں گا۔ اچھا ایسا ہے کہ یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہے، باہر بھی ہے، وہ گلی میں بھی ہے، وہ چوک میں بھی ہے، وہ باہر شہر میں بھی ہے، وہ سائیوال میں بھی ہے، وہ اکاڑے بھی ہے، وہ پیچھے پتوں کی میں بھی ہے، اس طرف آگے بہاول نگر میں بھی ہے، وہ بہاولپور میں بھی ہے، صادق آباد بھی ہے، ادھر آجو رحیم یارخان میں بھی ہے، صادق آباد سے آگے چلے جو سندھ میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، یو ایس اے میں بھی ہے، یو اے ای میں بھی ہے، ابو دھابی میں بھی ہے۔ یہ پلیت ہو کے ہے، 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 تو وہ فرید تو پاک ہے۔ اوہ واہ کیا بات ہے، تسی میرے پیر دے نام تے ایڈی پیاری داد دیتی ہے، پھر کہیں دیو سبحان اللہ۔ اوہ میرے بابا فرید بابا گنجے شکر، نہیں ٹھنڈا سبحان اللہ، آگے چلتے ہیں۔ نہیں بھائی ادھر کام کچھ بہتر ہو گیا، ادھر والا پاسا جے ٹھیک نہیں پیا ہوندا، سبحان اللہ کہو جلدی نال۔ جس کے دل میں فرید بستے ہیں سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ میرے بابا فرید، اوے بابا گنجے شکر، میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر، میں نہ جاؤں گا
میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی، میرے حاجت روا بابا گنجے شکر۔ دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا۔ دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا، میں نے بابا بول سوتی ہے کہ چل سانا جی، نہیں ابھی بھی آواز نہیں آئی، سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اوہ دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا۔ ارے راستہ مل گیا، راستہ مل گیا، مجھ کو منزل ملی، میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، سلامت رہیں، صدا خوش رہے، صدا آباد رہے۔ آپ اجازت دو تاکہ تھوڑا اور آگے پڑھوں میں جی، ابھی تو تقریر شروع ہونے نہ رہی ہے، آپ کہو سبحان اللہ میں آگے پڑھوں جلدی سے جی۔ سن لو اللہ فرمائے فَإِذَا سَوَّيْتُ قَالَ يَا إِبْلِيسِ، اوے ابلیس مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، او تینوں کی ہوئے، او جدو سارے چک گئے تینوں کی ہے جی۔ میں ذمہ داری سے ترجمہ کرنے کا عادی ہوں، نہایت ذمہ دار شخص ہوں میں۔ ادھر دیکھو میری طرف، اللہ فرمائے قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کا معنی یہ ہے تمہیں کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہوں۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اللہ فرمایا اوے تینوں کی ہوئے، او جدو سارے چک گئے نے تینوں کی ہے۔ اچھا ہن اینوں کی ہے انہیں دسیا ہے، تسی کبوں میں آگے پڑھا، انہیں دسیا ہے، اس پتہ کی آکھیا ہے، اس آکھیا منوں پتہ کی ہے، اس کیا کالا شیطان بولیا انا خیر منہ، آ جڑا بنایا ہی ہے نا میں تے ادھر نوں بہتر ہاں، لو اے جے شیطان۔ نہیں یار میں نہیں سمجھا سکا، رکنا۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے رہنا شیطان ہے، جڑا اپنے آپ نو دوجیاں تو بہتر سمجھدا رہے اے جے شیطان۔ تے کالے منڈے کپڑے تے کالا منڈا بیش، گناہی پڑھیا میں پھراں لوگ کہن درویش اے فرید جے۔ بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے بھئی یہ فرید ہے۔ اس نے کہا ہاں اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تم ہی بخشیا جا۔ ہاں جی جے کو فرید تے مرنال بیٹھے پھر کہو سبحان اللہ۔ بابا فرید فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگ دا تیری ڈاڈے نال فرید۔ دیکھیں درس شروع ہو گیا ہے، اب میرا بیٹا درس شروع ہو گیا ہے۔ فرید کا ملنگ وہ ہے جو نمازی ہے، زبان سے فرید فرید کیا، زبان سے علی علی کیا، زبان سے نبی نبی کیا، نہ نبی راضی نہ علی راضی نہ فرید راضی، نبی بھی اس پہ راضی، علی بھی اس پہ راضی، فرید بھی اس پہ راضی جو 5 مرتبہ مسلح پہ آ جائے۔ ہون بندے وچ چپ کرن لگ پے نے، ہون بندے ہولی ہولی چپ کرن لگ پے نے۔ میں غور پہ کرنا ہون گل ٹر پئی ہے نا، ہون ہولی ہولی بندے خاموش ہون لگے نے ہیں چنگیاں پلیاں کر دے اے کدھر نو ٹر پے نے جناب، ہون بندے وچ بڑے چپ کرن گے۔ دیکھو میری بات سنو، ادھر تکو میری طرف، میرے بیٹا یہ ذرا میری طرف کرنا یار اس تو ادھر کر دو، آپ کی مہربانی اب ادھر کر دو، یہ تکو ادھر تکو میری طرف۔ یہ سورہ نور ہے بیٹا، یہ 24 نمبر سورہ ہے اور یہ 63 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا رجالن، رجالن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجالن کا کیا معنی ہے؟ مرد۔ کیا معنی ہے؟ سارے بولو، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ پتہ چلا مرد وہ ہے جسے اللہ مرد کہے، بھئی اللہ فرما رہے ہیں رجالن وہ مرد ہے۔ مولا کیڑا خوش قسمت، اٹھاؤ جی، نا جی انہیں اٹھانو، اٹھا دو، آنکھیں کھول لیں جی، آنکھیں کھول لیں، تھوڑا سا ہلا دیں انہیں جی، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ اب بات سننے والی ہے، یہ پیغام آپ لے جائیں، میں سوئے بندے کو پیغام دے نہیں سکتا، میرا پیغام لے جاؤ، میں نہیں، سنو، اصل میں میرا پیغام نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہے، میں تو دے رہا ہوں، سنو سنو،
اللہ فرمایا رجالن اسے مرد کہتے ہیں. مولا کیڑا خوش قسمت ہے. فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. اوے دنیا دا کوئی کم جنوں نماز تو منع نہ کرے خدا دی نظر وچ مرد جے. بیٹا سائیوال والو ادھر تکو میری طرف. او سائیوال والو ادھر تکو, ادھر دیکھو میری طرف. علی کا بیٹا تکو, علی کا بیٹا زین العابدین مصلی پہ ہے, حالت نماز میں ہے. مولا علی کا بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں. باہر گاؤں میں شور مچ گیا کہ علی کا بیٹا باکر کنویں میں گر گئے, زین العابدین کا بیٹا باکر کنویں میں گر گئے. باہر شور پیا ہے, علی دے پتر مصلی نہیں چھڈیا, علی دے پتر نماز نہیں چھڈی, زین العابدین نماز نہیں چھڑی. تک لو میری طرف, بس تک لو. تقریر آخری مرحل پہ ہے. آپ نے نماز نہیں چھوڑی, باہر رولا پہ ہے. آپ نے تسلی سے نماز پڑھی, تسلی سے دعا کرنے کے بعد باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں اوے پنڈ والےو خیر کی شور پایا جی. ایک بندہ قریب آ کے قدمت ہتھ لا کے عرض کردا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور معاف کر دیو جی, بڑیاں آوازاں ماریاں نے, تہاڈا شہزادہ باکر کھوچ ڈگ پیا شہید ہو گیا ہے. آپ چہرہ اٹھا کے فرماندے نے پنڈ والےو کھو کیڑا ہے؟ اوے گاؤں والے ہو کیڑا کھووے؟ حضور و سامنا کھووے. آپ کھو دے کول چلے گئے. آپ فرماندے نے سارے بندے پراؤ جو, سارا پنڈ پراؤ گیا. زین العابدین آواز مار کے فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتری. ہائے ہائے جدو فرمایا حیا کر علی دا پتری, پنڈ دے بندے ویندے نے کھو دا پانی اتے آ گیا ہے تے امام باکر کھیل دینے پئے. ہائے ہائے پانی دے اتے جدو امام باکر نو اینا بندیاں کھیل دیا ویکھیا ہے نا. زین العابدین نے اپنے پتر باکر نو اٹھایا, اپنے سینے دے نال لایا. جدو گھروال ٹرے نے نا بندے پلو پھڑ کے آندے نے امام رکو. زین العابدین روک کے فرماندے نے کی ہویا ہے؟ امام ایک ہی ماجرا ہے, ایک کو گلتے سنا کے جاؤ. آپ اندر چلے ہو تو انو اجے بھی سمجھ نہیں آئی. میں او دے علو منہ نہیں موڑیا, اونے میرے علو منہ نہیں موڑیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں میلاد میں آنے والوں, نور کی برسات میں آنے والوں, اگر تم نمازی نہ ہوئے تو مخدوم ثانی کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں, ضائع جائے گا میرا سفر. اگر آپ نمازی نہ ہوئے, ان دوستوں کی یہ محنت ضائع ہے. میلاد والا نبی راضی نہیں ہوگا. میلاد میں جی نہیں جی شاہ جی مجھے تو بڑا پیار ہے حضور سے, جی مجھے بڑا ہی پیار ہے, جی مجھے بڑا ہی پیار ہے جی. باقی وہ نماز تو مولوی کا کام ہے, مسجد میں مولوی رکھا ہوا ہے ہم نے. باقی مجھے بڑا پیار ہے. اے میں دومی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا, ایک دن پتہ کی ہویا, ادھر تکیا جے, ایک دن پتہ کی ہویا, چنگا سونا سورج نکلیا ہوئے تے نیری رات ہوئے. حضرت صاحب نے انج کیتا ہے کہ ایک یا کر چھڑیا جائے, یعنی سورج نکلیا ہوئے تے نیری رات ہوئے. کدی انج بھی ہویا ہے. اچھا ایک دن پتہ کی ہویا, سونا چند نکلیا ہوئے 14ویں رات دا تے شکر دوپہر ہوئے. سارے بندے انجن پہ کر دینے, نہیں انج بھی نہیں ہوندا. اے دا مطلب ہے ادھر تک نہ میرے حل, اے جویں سورج نکلیا ہوئے تے نیری رات نہیں نہ ہوندی, تے جویں چند چڑھیا ہوئے تے شکر دوپہر نہیں نہ ہوندی, ایویں دل وچ محمد ہون تے بندہ بے نمازی نہیں جو ہوندا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جو بندہ یہ کہے کہ میرے دل میں محمد بستے ہیں اور وہ نمازی نہ ہو, جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے, وہ اس کا کوئی تعلق نہیں مصطفیٰ سے. مصطفیٰ سے تعلق اس کا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے. اچھا مینوں ایمان نال دسو, یہ نماز کدیاں اکھاں دی ٹھنڈ ہے؟ واہ جی واہ کیا بات ہے, تہاں تے مینوں سوکھیاں کر چھڑیا, تہاں تے فٹافٹ جواب دے چھڑیا, حدیث پڑھ چھڑی جے. نماز کی ہے حضور دیاں, ہن پچھلے بندے بھی بولو نماز کی ہے نبی دیاں ہیں جی. اے دا مطلب ہے گناہگار ایتھے سائی والے چ مصلی تے آوندا ہے, ٹھنڈ انہاں نوں پہنچدی ہے. بولو جسے سمجھ آ رہے. اچھا ٹھنڈ کتھے پہنچدی ہے؟ اکھاں نوں. شاباش, ٹھنڈ پہنچتی ہے مصطفیٰ کی آنکھوں پہ. اے دا مطلب ہے میں پھر کہہ لواں ویکھن وچ بندہ مصلی تے آوندا ہے, اصل وچ محمد دیاں نظراں وچ آوندا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے.
بیٹا نمازی کی کوئی ٹوئی نہیں کہاں پہ، خار ہوگا بے نمازی، بے نمازی خار ہوگا، بے نمازی یہاں پہ بھی ذلیل ہوگا اور بے نمازی وہاں پہ بھی ذلیل ہوگا. میں عرض کرتا جے پیا بے نمازی ذلیل ہوگا، اور میلاد میں آنے والے بندے نمازی ہوتے ہیں. جلد جس دن میں حضور بستے ہوں وہ بندے نمازی ہوتے ہیں. چلو جی بس جی میں قریب آ گیا، رک گیا وہیں پہ رک گیا. اگلی آیتیں رہ گئی، وہ 6-7 آیتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی آیا تو میں آپ سے بات کروں گا. میں نے عرض یہ کی ہے کہ میلاد کا مقصد نماز ہے، میلاد کا مقصد حیا ہے، میلاد کا مقصد عزت ہے ایک دوسرے کی، میلاد کا مقصد محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، میلاد کا مقصد اجتماعیت ہے، میلاد کا مقصد معاشرے کو سنوارنا ہے. دیکھیں ساری رات جاگ کے اگر صبح کی نماز رہ گئی سارے گناہ گار ہو جاؤں گے. جنہ جگایا ہے وہ بھی تے جڑے جاگے نے وہ بھی. جناب میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر آج جاگنے کے بعد بیٹا انہیں خاموش کرائیں، آج جاگنے کے بعد میرے بچوں نوجوانوں جنہوں نے میلاد کروایا، آج جاگنے کے بعد اگر نماز رہ گئی نماز والے مرشد ناراض ہو جائیں گے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ لائٹیں لگا کے میلاد منایا جاتا ہے، مصلی پہ آ کے میلاد والا منایا جاتا ہے. خار ہو جائیں گے اگر ہم نمازی نہ ہوئے. ہیرے ہو تم سنیوں، ہیرے ہو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس دور میں سنی ہیرے ہیں، ہیرے. لیکن اگر مصلی پہ آ جائیں، مصلی پہ آ جائیں تو ان جیسا ایک بھی نہیں ہے. ہم آج وعدہ نہ کر لیں، ہم پچھلی معافی لیتے ہیں. آج ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے میرے اللہ. کیا بات ہے، آپ سب نے ہاتھ اٹھا لیے، واہ جی واہ، جیتے رہیں. میں خوش ہو گیا آپ پہ. ذرا یوں کرو جیسے میں نے کیا ہوا ہے، یوں کرو، نیچے نہیں کرنے، یوں کرو. مولا ہم آج سے نمازی ہو گئے انشاءاللہ. کہہ لو مولا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، مولا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، مولا ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. چلو ہاتھ کر لو ہم تھلے تے ہن اے ویڈیو ریکارڈنگ ہے. سویرے اپنے پسند دے مولوی نو پوچھ لیا جے وچ قرآن پہ ہے تے اساں انج کر کے گل کیتی ہے تے وہ مولوی دسے گا قسم پہ گئی جے جناب ہن سوں پہ گئی ہے تے ہن پڑھنی پینی ہے. پھر نہ کیا جے اے میرا تکو، پھر نہ کیا جے گھاٹے پہ گئے نے، خسارے آ گئے نے، محنت بڑی کرنے پتہ نہیں جاندے کتھے نے. شاہ جی توحید ہی کر چھڈو. جناب تسی آپ ٹردے پھردے توحید ہو اگر نمازی ہو گئے تھے. جناب میں عرض کر رہا ہوں اگر نمازی ہو جاؤ، نماز آ گئی جس گھر میں نماز. اچھا بات پتہ کیا ہے؟ گھروں میں گستاخی نظر آتی ہے ہر گھر میں. وجہ پتہ کیا ہے؟ بچے نمازی نہیں. یہ ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، انہیں عادت نہیں نماز کی. اور ہمارے آستانے پہ جہاں پہ نالائق رہتا ہے، ہمارے آستانے پہ اگر 7 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے ہم اسے روٹی نہیں دیتے. جی ہماری تربیت ہے، ہم نہیں کھانا اسے کھلائیں گے. نماز پڑھ کے آئے گا تو ناشتہ مل جائے گا. فجر نہیں پڑھی ظہر تک بھوکے رہو، ظہر پڑھو گے تو پھر ناشتہ ملے گا. جناب میں عرض کر رہا ہوں نماز کے بغیر خواری ہے، ناکامی ہے. وہ اچھا دیکھو بابا فرید ہوئے، داتا علی حجویری ہوئے، غوث اعظم ہوئے. اب کیوں نہیں ہو رہے؟ اب اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ وہ مائیں نمازی تھی. جناب وہ مائیں نمازی تھی. وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا فرید ہوا، وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا غوث اعظم ہوا، وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا علی حجویر ہوا، وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا حسین ہے. مہربانی کرو میری بیٹیاں نمازی ہو جائیں، میرے بچے نمازی ہو جائیں، اولادیں نمازی ہو جائیں گی. اگر آپ نے نماز نہ پڑھی آنے والی نسلیں خار ہوں گی. سیکولرزم اور لبرلزم ویسے ہی ہر طرف پھیل رہا ہے. بیڑا غرق کر دیا ہے احیاء کی صدی نے، نشت ثانیہ نے بیڑا غرق کیا ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی یورپ کے انحطاط کی تاریخ ہے، یورپ کی کامیابی نہیں. اور یورپ سے متاثر نہ ہوا کرو، مہربانی کرو.
یورپ سے مت متاثر ہوا کرو، بلکہ یورپ تمہیں دیکھ کے متاثر ہو. یہ کرتے کیا ہے؟ We have to change ourselves. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں نمازی ہونا ہوگا، اور ہمیں مصلی پہ آنا ہوگا. اگر بچے مصلی پہ آ جائیں والدین کا حیا شروع ہو جائے گا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، رکو. اگر بچے مصلی پہ آ جائیں والد کا حیا آ جائے گا. اب آپ کہیں گے شاہ جی نماز میں والد کا کیا تعلق ہے، نماز میں ابے کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے نماز کو دھیان سے اگر پڑھا ہو نا تو آپ یہ سوال کبھی نہ کریں. ادھر تک کو میری طرف، نماز پڑھو، ادھر آؤ. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ہیں جی، ومن، شاباش، آگے پڑھو جی. ربنا، شاباش، آگے پڑھو جی. ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی والدیہ ولی والدیہ ولی والدیہ. یہ مطلب نماز ہی تواڈے ابا جی ہے نے جی، نماز ہی تواڈے ابا جی ہے نے نا. تے پھر مینوں جملہ کہن دیو نا، نماز تے تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی، نماز تے تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی. او یار جدوں نماز تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی، نماز زہرا دے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے؟ ہاں 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 ہاں. چلیں جی، پھر بھی کافی خطاب ہو گیا. گھنٹے کے قریب تو ہم چلے گئے نا جی. جی سبحان اللہ کہیں دے ہو؟ نہیں جی، تھک گئے آپ بھی. نہیں نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ. چلیں جی، ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ کا دل تو میں توڑنے سے رہا، دل شکنی تو میں نے کرنی نہیں. کتنی محنت آپ نے کی ہوئی ہے. بس قریب آگے جی، خطاب گھنٹے سے اوپر ہے. لو جی قریب آگے تک لو، میری طرف، میری طرف تک لو. عرب کی زمین ہے، مدینہ شہر ہے، مسجد نبوی ہے، نبی مہربان تشریف فرما ہے، رسول عربی بیٹھے ہوئے ہیں. بس صرف یہ 3 جملے لو اور مجھے اجازت دو. آپ کا دل نہیں میں نے توڑا. نبی آواز دے کے فرماتے ہیں چاچا. حضرت عباس قریب آ کے عرض کرتے ہیں جی آقا. ہائے ہائے کیسا چاچا ہے. حضور فرما رہے ہیں چاچا. چاچا کہہ رہے جی آقا. بس جی یہ جملے 3 ہیں، چاچا، جی آقا. چاچا آج میرا دل کرتا ہے. علامہ عبد الرحمن بن صفوری سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے کہا چاچا آج میرا دل کرتا ہے آج محمد کو محمد کے بچپن کی باتیں سنا. چاچا کوئی میرے بچپن دی گل چا سنانا جی. بھائی سمجھ آ گئی جی؟ جدو فرمایا نا چاچا کوئی میرے بچپن دی گل چا سنا، تکنا میرے ال. چاچا قریب آ کے عرض کردہ سونے جدو تسی تشریف لے آئے نا تے میں کی تکنا آپ دی زیارت کرنا آیا. میں کی تکنا جس چولے وچ آرام پہ کر دیو تواڈے سجے وی نور ہے، تواڈے کھبے وی نور ہے، تواڈے دائیں وی نور ہے، تواڈے بائیں وی نور ہے. نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. نہیں بندے وچ گھبرا گئے نہیں کہ اے ہن سانو علامہ عبد الرحمن بن صفوری دی گل سناؤ گے، قرآن کدھر گیا ہے؟ تے اے گل ایتھے بھی لکھی ہے، کہو میں پڑھ دینا. نہیں ہن تسی بھی وچ تے تھک تے گئے ہی ہو نا یارا. نہیں بندہ تھک ہی جاندا نا یارا. ہن تھک گئے ہو نا. نہیں تھکے تے مڑ گج کے کہو سبحان اللہ. اے مولا میلاد منایا جاتا ہے، مصلی پہ آ کے میلاد والا منایا جاتا ہے. خار ہو جائیں گے اگر ہم نمازی نہ ہوئے. ہیرے ہو تم سنیوں، ہیرے ہو. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس دور میں سنی ہیرے ہیں، ہیرے. لیکن اگر مصلی پہ آ جائیں، مصلی پہ آ جائیں تو ان جیسا ایک بھی نہیں ہے. ہم آج وعدہ نہ کر لیں، ہم پچھلی معافی لیتے ہیں. ہم آج ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے میرے اللہ. کیا بات ہے، آپ سب نے ہاتھ اٹھا لیے. واہ جی واہ، جیتے رہیں. میں خوش ہو گیا آپ پہ. ذرا یوں کرو جیسے میں نے کیا ہوا ہے، یوں کرو. نیچے نہیں کرنے، نیچے نہیں کرنے، یوں کرو. مولا ہم آج سے نمازی ہو گئے انشاءاللہ. کہہ لو مولا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، مولا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، مولا ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. چلو ہاتھ کر لو ہم تھلے. تے ہن اے ویڈیو ریکارڈنگ ہے، سویرے اپنے پسند دے مولوی نو پوچھ لیا جے وچ قرآن پہ ہے تے اساں انج کر کے گل کیتی ہے تے وہ مولوی دسے گا قسم پہ گئی جے جناب ہن سوں پہ گئی ہے تے ہن پڑھنی پینی ہے. پھر نہ کیا جے اے میرا تکو، پھر نہ کیا جے گھاٹے پہ گئے نے، خسارے آ گئے نے، محنت بڑی کرنے ہیں پتہ نہیں جاندے کتھے نے.
شاہ جی توحید ہی کر چھڈو، اے جناب تسی آپ ٹردے پھردے توحید ہو اگر نمازی ہو گئے تھے۔ جناب میں عرض کر رہا ہوں اگر نمازی ہو جاؤ، نماز آ گئی جس گھر میں نماز۔ اچھا بات پتہ کیا ہے، گھروں میں گستاخی نظر آتی ہے ہر گھر میں، وجہ پتہ کیا ہے؟ بچے نمازی نہیں، یہ ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، انہیں عادت نہیں نماز کی۔ اور ہمارے آستانے پہ جہاں پہ نالائق رہتا ہے، ہمارے آستانے پہ اگر 7 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے ہم اسے روٹی نہیں دیتے جی، ہماری تربیت ہے، ہم نہیں کھانا اسے کھلائیں گے۔ نماز پڑھ کے آئے گا تو ناشتہ مل جائے گا، فجر نہیں پڑھی ظہر تک بھوکے رہو، ظہر پڑھو گے تو پھر ناشتہ ملے گا۔ جناب میں عرض کر رہا ہوں نماز کے بغیر خواری ہے، ناکامی ہے۔ وہ اچھا دیکھو بابا فرید ہوئے داتا علی حجویری ہوئے غوث اعظم ہوئے، اب کیوں نہیں ہو رہے؟ اب اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ وہ مائیں نمازی تھی جناب، وہ مائیں نمازی تھی۔ وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا فرید ہوا، وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا غوث اعظم ہوا، وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا علی حجویر ہوا، وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا حسین ہے۔ مہربانی کرو میری بیٹیاں نمازی ہو جائیں، میرے بچے نمازی ہو جائیں، اولادیں نمازی ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے نماز نہ پڑھی آنے والی نسلیں خار ہوں گی۔ سیکولرزم اور لبرلزم ویسے ہی ہر طرف پھیل رہا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ احیاء کی صدی نے، نشت ثانیہ نے بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی یورپ کے انحطاط کی تاریخ ہے، یورپ کی کامیابی نہیں، اور یورپ سے متاثر نہ ہوا کرو، مہربانی کرو یورپ سے مت متاثر ہوا کرو، بلکہ یورپ تمہیں دیکھ کے متاثر ہو۔ یہ کرتے کیا ہے؟ We have to change ourselves، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں نمازی ہونا ہوگا، اور ہمیں مصلی پہ آنا ہوگا۔ اگر بچے مصلی پہ آ جائیں والدین کا حیا شروع ہو جائے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں رکو، اگر بچے مصلی پہ آ جائیں والد کا حیا آ جائے گا۔ اب آپ کہیں گے شاہ جی نماز میں والد کا کیا تعلق ہے، نماز میں ابے کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے نماز کو دھیان سے اگر پڑھا ہو نا تو آپ یہ سوال کبھی نہ کریں۔ ادھر تکو میری طرف، نماز پڑھو، ادھر آؤ۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ہیں جی ومن، شاباش آگے پڑھو جی، ربنا، شاباش آگے پڑھو جی، ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی والدیہ ولی والدیہ ولی والدیہ۔ یہ مطلب نماز ہی تواڈے ابا جی ہے نے جی، نماز ہی تواڈے ابا جی ہے نے نا، تے پھر مینوں جملہ کہن دیو نا نماز تے تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی، نماز تے تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی۔ او یار جدوں نماز تواڈے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی، نماز زہرا دے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے؟ ہاں 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 ہاں، چلیں جی، پھر بھی کافی خطاب ہو گیا، گھنٹے کے قریب تو ہم چلے گئے نا جی۔ جی سبحان اللہ کہیں دے ہو؟ نہیں جی تھک گئے آپ بھی، نہیں اس طرح نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ کا دل تو میں توڑنے سے رہا، دل شکنی تو میں نے کرنی نہیں، کتنی محنت آپ نے کی ہوئی ہے۔ بس قریب آگے جی، خطاب گھنٹے سے اوپر ہے، لو جی قریب آگے، تک لو میری طرف تک لو۔ عرب کی زمین ہے، مدینہ شہر ہے، مسجد نبوی ہے، نبی مہربان تشریف فرما ہے، رسول عربی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس صرف یہ 3 جملے لو اور مجھے اجازت دو، آپ کا دل نہیں میں نے توڑا۔ نبی آواز دے کے فرماتے ہیں چاچا، حضرت عباس قریب آ کے عرض کرتے ہیں جی آقا۔ ہائے ہائے کیسا چاچا ہے، حضور فرما رہے ہیں چاچا کہہ رہے جی آقا۔ بس جی یہ جملے 3 ہیں، چاچا جی آقا۔ چاچا آج میرا دل کرتا ہے، علامہ عبد الرحمن بن صفوری سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے کہا چاچا آج میرا دل کرتا ہے آج محمد کو محمد کے بچپن کی باتیں سنا۔ چاچا کوئی میرے بچپن دی گل چا سنانا جی، بھائی سمجھ آ گئی جی؟ جی تو فرمایا نا چاچا
کوئی میرے بچپن دی گل چا سنا تکنا میرے ال چاچا قریب آ کے عرض کردا ہے سونے جدو تسی تشریف لے آئے نا تے میں کی تکنا آپ دی زیارت کرن آیا میں کی تکنا جس جھولے وچ آرام پہ کردے ہو تواڈے سجے وی نور ہے تواڈے کھبے وی نور ہے تواڈے دائیں وی نور ہے تواڈے بائیں وی نور ہے نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے نہیں بندے وچ گھبرا گئے نہیں کہ اے ہن سانو علامہ عبدالرحمان بن صفوری دی گل سناؤ گے قرآن کدھر گیا ہے تے اے گل ایتھے بھی لکھی ہے کہو میں پڑھ دینا نہیں ہن تسی بھی وچ تے تھک تے گئے ہی ہو نا یارا نہیں بندہ تھک ہی جاندا نا یارا ہن تھک گئے ہو نا نہیں تھکے تے مڑ گج کے کہو سبحان اللہ مولا یہ 68 نمبر سورہ ہے اور 8 نمبر آیت ہے ارشاد ہوا فآمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پہ ورسولہ اور اس کے رسول پہ والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا یہ دا مطلب ہے قرآن نور ہے جی قرآن نور ہے جی قرآن نور ہے بے شک قرآن نور ہے بھائی شک تے نہیں نا جی قرآن نور ہے لو پھر اے نور دے ہو نہیں دے آؤنل او نہیں آئے ہونا دے آؤنل اے نور آئے نہیں سمجھ آئی ابھی بھی بندے سوئے ہوئے ہیں او نا او اے دے پیچھے نہیں گئے اگر او مکے بیٹھے نے اے نور پیچھے مکے پہنچے ہے اگر او مدینے بیٹھے نے اے نور پیچھے مدینے پہنچے ہے اگر او غارج بیٹھے نے اے نور پیچھے غارج پہنچے ہے اگر محمد یارج بیٹھے نے ایدہ مطلب ہے جڑا پیچھے پیچھے آیا ہے جے اے نور ہے تے نازلہ بی روحی لمین لا قلبک اے نور تے محمد دے دل دے آیا ہے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے چلو جی بس دو جملے اور مجھے اجازت دو حضور دا چاچا عرض کردہ ہے حضور منو نا تواڈے تے پیار آیا جدو منو پیار آیا نا تکیا جی بس تقریر ختم ہو گئی حضور منو پیار آیا میں آپ نو اٹھایا سینے دے نال لایا تکنا آپ فرماندے نے جدو میں آپ نو سینے دے نال لایا میں اپنے گھر آیا میرے ویڑے وچ جنیاں بکریاں بیٹھیاں سن ساریاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں ہائے ہائے بس جملہ آخری یار کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے اب آخری جملہ ہے آپ فرماندے نے حضور میں نے آپ کو آپ کی چاچی کو پکڑایا آپ کی چاچی نے پیار کر کے مجھے واپس کیا بیٹا توجہ کر لیں بس کہا ختم ہو گئی بات آپ کی چاچی نے پیار کر کے جب مجھے واپس کیا حضور میں ہن واپس چلا میں اگے او پیچھے میں دائیں او دائیں میں بائیں او ساریاں بائیں میں باہر او ساریاں باہر میں گھر ول او ساریاں گھر ول میں اگے او ساریاں پیچھے میں دائیں او ساریاں پیچھے دائیں میں بائیں آپ فرماندے نے میں نا سوٹی مار کے ساریاں پرا کر چھڑیاں جدو ساریاں بکریاں پیچھے ہو گئیاں نا پر سب تو وڈی تے بڈی بکری قریب آ کے میرا دامن کھچ دیئے میں انہوں پیچھے کرنا او پھر کھچ دیئے میں انہوں پیچھے کرنا او پھر کھچ دیئے میں انہوں پیچھے کرنا او پھر کھچ دیئے آپ اندر نے منو غصہ آیا میں سوٹی مار کے انہوں پجانا چاہیا اجے سوٹی وجی نہیں میری وڈی تے بڈی بکری بول کے ہم دیئے عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں ساڑھا بھی نبی بن گیا وعدہ ہوگا بس وعدہ ہوا آج نماز کا میں دعا کروں گا جھولی اٹھا کے میں راستے میں بھی دعا کروں گا اللہ ان کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دے صدقہ نبی پاک کا ان کی پچھلی ساری کوتاہیاں معاف کر دے آج سے انہوں نے وعدہ کیا ہے جس نے عشاء نہیں پڑھی وہ آج عشاء پڑھیں گے ہاں جی آج ہاں جی اللہ حضور کے توسل سے شفا عطا فرمائے اللہ صدقہ نبی والے نبی کل بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے اور جن کے ہاں اولاد نہیں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یا باسط الذی یبسط